السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ یونس آیت نمبر 18 سے 23 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مشرکوں کی تردید فرمائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر جھوٹے خداؤں کی بھی عبادت شروع کر دی تھی، اور وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت ان کے کام آئے گی۔ ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تو نفع نقصان یا کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں جو لوگ اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں ان میں سرے سے ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں اور نہ کبھی آئندہ ہوگی۔ اسی لیے فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں جو کسی کی بگڑی کو بنا سکے یا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے، لہذا ایسا عقیدہ رکھ کر کسی دوسرے کی پرستش کرنا عبث ہے، اور اس لحاظ سے کہ اس نے اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کیا
بہت بڑا مجرم بھی ہوتا ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی پرستش کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ بے شک بڑا خدا تو ایک ہی ہے، مگر ان دیوی دیوتاؤں کی پرستش اور انہیں خوش رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو تھوڑے بہت اختیار انہیں حاصل ہیں ان کے مطابق ہمارے کام درست کر دیں، اور جو نہیں ہے وہ ان کی سفارش کر دیں. جو اختیار میں نہیں ہے، جو تھوڑے بہت اختیار انہیں حاصل ہیں ان کے مطابق ہمارے کام درست کر دیں، اور جو نہیں ہے ان کی سفارش کر دیں. اور اگر موت کے بعد دوسری زندگی کا سلسلہ ہوا تو وہاں بھی ہماری سفارش کر دیں گے. فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. مشرکوں کا بتوں یا دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ ریز ہونے یا ان کی تعظیم بجا لانے کے متعلق عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل ان پتھروں کے مجسموں کی عبادت یا تعظیم نہیں کرتے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مشرکوں کا بتوں یا دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ ریز ہونے یا ان کی تعظیم کرنے کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دراصل ان پتھر کے مجسموں کی عبادت یا تعظیم نہیں کرتے، بلکہ ان مجسموں کی ارواح کی روحوں کی تعظیم کرتے ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق ان مجسموں میں موجود رہتی ہیں. اور یہ مجسمے بزرگوں کے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی بیٹیوں اور بیٹوں کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض فرشتوں کے بھی ہوتے ہیں. اور آج کا مسلمان بھی دیکھ لیجئے یہی عقیدہ اپنے بزرگوں کی قبروں سے وابستہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے جواب میں فرمایا آج کا مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے، اور وہ بتوں سے تو نہیں لیکن اپنے بزرگوں کی قبروں سے یہی عقیدہ وابستہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے جواب میں فرمایا کہ بتوں کا شفیع ہونا، شفاعت کرنا اور کسی شفیع کا مستحق عبادت ہونا، یہ دونوں دعوے جو ہیں غلط اور بے اصل ہیں. اور یہ ناممکن ہے کہ کسی چیز کی اصل تو موجود ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو، کسی چیز کی اصل تو موجود ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو. پھر کیا یہ مشرک اللہ کو ایسی خود تراشیدہ، خود گڑھی ہوئی، خود بنائی ہوئی باتوں کی خبر دینا چاہتے ہیں جن کا زمین و آسمان میں کہیں وجود ہی نہیں ہے؟ پھر یہ کن سفارشیوں کی اللہ کو خبر دینے لگے ہیں؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کافی مدت تک لوگ ایک ہی دین پر رہے، پھر اختلاف کر کے فرقے بن گئے. ان میں سے کچھ لوگ تو سیاروں کے انسانی زندگی پر اثرات تسلیم کرنے کے بعد ان کے پجاری بن گئے، اور کچھ لوگوں نے اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا لیے اور ان کی عبادتیں کرنے لگے، اور توحید کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر شرک کی راہوں پر چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک ایک نئی ایجاد ہے. پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا اور سب لوگ ایک ہی دین یعنی دین اسلام پر تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کی 10 صدیوں کے سب لوگ جو تھے وہ دین اسلام پر تھے. پھر لوگوں میں اختلاف رونما ہو گیا اور بتوں اور مجسموں اور شریکوں کی پوجا پاٹ کی جانے لگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روشن دلائل اور قوی مضبوط براہین کے ساتھ اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے.
ارشاد الہی ہے ولولا کلمۃ سبقت من ربک، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات جو آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ حجت پوری کیے بغیر کسی کو عذاب نہ دیتا، اور یہ کہ اس نے مخلوق کو ایک محدود مدت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے ان کا فیصلہ کر دیا جاتا جس سے وہ مومنوں کو کامیاب و کامران کر دیتا اور کافروں کو ناکام و نامراد ٹھہرا دیتا۔ اور وہ طے شدہ، یہاں پہ فرمایا نا ولولا وما كان الناس الا امة واحدة ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وہ طے شدہ بات یہ تھی کہ چونکہ یہ دنیا دار العمل اور دار الامتحان ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کے جرم کی پاداش میں فوری طور پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، فوری طور پر سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر یہ بات پہلے سے مشیت الہی میں نہ ہوتی، اللہ کے پاس نہ لکھی ہوتی، تو جب کچھ لوگ کوئی نیا فرقہ بناتے تو اللہ کا عذاب انہیں فوراً تباہ اور برباد کر دیتا، اور اس طرح یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اور اگر کچھ لوگ بچ بھی جاتے اور وہ ایمان بھی لے آتے تو ایسے زبردستی کے ایمان کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، تکذیب کرنے، ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لینے والے یہ کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ نشانی سے ان کی مراد یہ تھی جیسا کہ قوم سمود کو اونٹنی کی نشانی دی گئی تھی، یا تو ان کے لیے کوہ صفا کو سونے کا بنا دیے جائے، وہ کہتے تھے، یا مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا کر ان کی جگہ باغات بنا دیے جائیں اور نہریں جاری کر دی جائیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس طرح کی کوئی اور نشانی دکھا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں دکھانے پر قادر ہے، لیکن وہ اپنے تمام افعال و اقوال میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ معجزہ سے مراد جو وہ مانگتے تھے، معجزہ اس سے مراد ایسا حصی معجزہ ہے جس کا کفار مطالبہ کر رہے تھے، مثلا یہ کہ فلاں پہاڑ سونے کا بن جائے، یا اس سرزمین میں کوئی چشمہ پھوٹ نکلے، یا ہمارے گزرے ہوئے آبا و اجداد زندہ ہو کر ہمارے سامنے آ کر ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا مطالبہ کچھ اس لیے نہیں تھا کہ جو ہی وہ معجزہ دیکھ لیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے، بلکہ یہ محض ایمان نہ لانے کا بہانہ تھا، ورنہ وہ کئی معجزات ایسے دیکھ چکے تھے جو ایمان لانے کے لیے بہت کافی تھے، جس میں سے مثلا ان میں سر فہرست قرآن جو ہے وہ بذات خود ایک ایسا معجزہ تھا۔ ان کافروں کے مطالبہ معجزہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جو نشانیاں آ چکی وہ تم نے بھی دیکھ لی ہیں اور میں نے بھی، اور جو ابھی آنے والی ہیں ان کا مجھے بھی کچھ علم نہیں ہے، کیونکہ میں فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، کیونکہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، لہذا تم بھی ایسی آنے والی نشانی کا انتظار کرو۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو اور بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اگر تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک اپنے سوال کے مطابق نشانی نہ دیکھ لو، تو پھر میرے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ یہ ان کافروں کی محض ہٹ دھرمی تھی، کیونکہ یہ تو اب اپنے اس سوال سے بھی بڑی نشانی اس سے پہلے اس وقت دیکھ چکے تھے، اور بھی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ جب آپ نے ان کی موجودگی میں انہی کے مطالبے پر 14ویں رات کے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا حرا پہاڑ کے پیچھے تھا اور دوسرا دوسری طرف۔ یہ ان تمام زمینی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی تھی جن کا انہوں نے سوال کیا تھا۔ یہ ان کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، یا ان کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے مطابق نشانیاں کیوں نہیں نازل فرمائی؟ اگر اس وقت بھی ان کا مطالبہ رہنمائی
اور دین میں ثابت قدمی کے لیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ نشانیاں دکھا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ ان کا یہ مطالبہ ضد اور ہر دھرمی کی بنیاد پر ہے، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائشیں دیتا ہے، آسائشوں کا مزہ چکھا دیتا ہے، مثلا تنگ دستی کے بعد خوشحالی، قحط سالی کے بعد رزق کی فراوانی اور خشک سالی کے بعد باران رحمت بارش سے نواز دیتا ہے، تو اذا لہم مکر فی آیاتنا، تب وہ ہماری آیتوں میں حیلے بہانے کرنے لگتے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ مذاق اڑانے اور تکذیب کرنے لگتے ہیں۔ اس آیت میں اسی قحط کی طرف اشارہ ہے جس کا اسی صورت کی آیت نمبر 11 میں ذکر آیا ہے۔ یہ قحط مکہ پر مسلسل 7 سال تک مسلط رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ مصیبت دور ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قحط میں اور اس کے دور ہونے میں تمہارے لیے کوئی نشانی نہیں کہ تم اب کسی اور معجزے کا مطالبہ کرنے لگے ہو؟ اس قحط کے دوران تم نے دیکھ لیا کہ باوجود تمہاری فریادوں کے تمہارے معبود تمہاری اس مصیبت کو تم سے دور نہیں کر سکے۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مصیبت دور کر دی تو پھر تم اپنے وعدوں سے فرار کی راہ سوچنے لگے اور ایسے مکر اور بہانے بنانے شروع کر دیے جس سے انہیں اپنے قدیم شرک پر رہنے کے لیے تائید حاصل ہو اور توحید کے اقرار سے بچ سکو۔ جو کچھ بھی چالیں تم چل رہے ہو اس کا وبال تم ہی پر پڑے گا، اور تمہاری ان سب چالوں کا ریکارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ ان ساری چالوں کا ریکارڈ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا۔ فرمایا وہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، خشکی اور دریا میں تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہیں اپنی نگہداشت میں رکھتا ہے۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہے ہیں، وہ اسی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان کشتیوں پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور دریا اور سمندر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بلا شبہ اب تو لہروں میں انہیں گھیر ہی لیا ہے، لہروں نے ان کو گھیر ہی لیا ہے، یعنی ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت اطاعت و فرمانبرداری اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یعنی اسی وقت کسی صنم یا بت سے دعا نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہو کے حضور گر گرانے لگتے ہیں اور اس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، تو اس وقت اطاعت و فرمانبرداری اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اس سے نجات بخش دے تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، اگر تو ہم کو اس سے نجات دے دے تو ہم تیرا شریک کسی کو نہیں بنائیں گے، صرف تیری ہی عبادت کریں گے، جیسا کہ اب صرف تجھی سے دعا کر رہے ہیں، پھر جب تو دور کر دے گا ہماری اس مشکل کو تو ہم تجھی سے التجا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما انجاہم، پھر جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں، اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے،
اس مشکل سے اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو زمین میں فوراً ناحق سرکشیاں کرنے لگتے ہیں، گویا پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، گویا انہوں نے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں یقیناً تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، یعنی اپنی اس بغاوت کا مزہ تم خود ہی چکھو گے اور اس سے کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا۔ فرمایا متاع الحیات الدنیا، یعنی تمہارے لیے اس حقیر اور ذلیل اور گھٹیا دنیا ہی کی زندگی میں فائدہ ہے، لیکن ثم الینا مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہماری ہی طرف ہوگا، تمہارا انجام اور ٹھکانہ ہمارے پاس ہے، فننبئکم، پھر ہم تم کو بتائیں گے، ہم تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتائیں گے۔ اس آیت میں اسی قحط کی طرف اشارہ ہے جو پچھلی آیت پڑھی ہے ہم نے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس آیت میں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ، اس آیت میں اسی قحط کی طرف اشارہ ہے جس کا اسی سورت کی آیت نمبر 11 میں ذکر آیا ہے۔ اب ہم یہ تفسیر پڑھ رہے ہیں هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے، جو یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی ایسا مشکل وقت آ پڑتا ہے جب تمام اسباب اور سہارے منقطع ہوتے نظر آنے لگتے ہیں، تو اس وقت اس کی نظر اسباب سے اٹھ کر ایک اللہ پر چلی جاتی ہے اور وہ خالصتاً اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب وہ سختی کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس کی نظر پھر اسباب کی طرف جمنے لگتی ہے۔ وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسی ہی تکلیف اور سختی، پریشانی کا ایک اور سبب نہ کھڑا کر دے، کیونکہ اسباب کی باغ دوڑ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا۔ مشرکین مکہ کی بھی ایسی ہی عادت تھی جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مکہ سے بھاگ گیا تھا تاکہ کہیں قیدی نہ بنا دیا جائے۔ جدہ سے بحری سفر اختیار کیا، راستے میں کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا۔ وہ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا کہ راستے میں کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا، حتیٰ کہ مسافروں کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اس وقت مسافروں سے کہا، ملاح نے مسافروں سے کہا، اب صرف ایک اللہ کو پکارو، یہاں تمہارے دوسرے معبود کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر اکرمہ کے ذہن میں ایک دم ایک انقلاب سا آ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ تو وہی اللہ ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ اگر سمندر میں اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی وہی کام آتا ہے۔ پھر اللہ سے عہد کیا کہ اگر تو نے اس مصیبت سے مجھے نجات دی تو فوراً واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا عہد یہ پورا کیا، اور جب مشکل ہٹ گئی، کشتی طوفان سے نکل گئی، تو انہوں نے اپنا یہ عہد پورا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ مگر آج کل کا نام نہاد مسلمان شرک میں مشرکین مکہ سے بھی 2-4 ہاتھ آگے نکل گیا ہے۔ وہ کم از کم مصیبت کے وقت تو صرف اللہ کو پکارتے تھے، مگر یہ لوگ اس وقت بھی اپنی مشکل کشاؤں کو پکارتے ہیں۔ جب طوفانوں میں گھرتے ہیں تو اپنے مشکل کشاؤں کو پکارتے ہیں۔ آج کے مسلمان اور شرک سے باز نہیں آتے۔ شیطان نے ان پر ایسا تسلط جما رکھا ہے کہ مرتے وقت بھی اللہ کو پکارنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے عقائد کی بنیاد دراصل تصور شیخ کا عقیدہ ہے۔ صوفیہ نے سلوک کی منازل طے کرانے کے 3 درجے مقرر کر رکھے ہیں۔ نمبر 1 فنا فی شیخ، نمبر 2 فنا فی الرسول، نمبر 3 فنا فی اللہ۔ فنا فی شیخ کے درجے کی ابتدا تصور شیخ سے کرائی جاتی ہے۔ تصور شیخ سے مراد صرف پیر کی غیر مشروط اطاعت ہی نہیں ہوتی، بلکہ اسے یہ ذہن نشین کرایا جاتا ہے کہ اس کا پیر ہر وقت اس کے حالات سے باخبر رہتا ہے۔ اس کا پیر جو ہے وہ ہر وقت اس کے حالات سے باخبر رہتا ہے، جانتا ہے، بوقت ضرورت اس کی مدد کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس عقیدے کو مرید کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے، جمانے کے لیے اسے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ ہر وقت پیر کی شکل کو اپنے ذہن میں رکھے۔ یہی واہمہ اور مشق بسا اوقات ایک حقیقت بن کر سامنے آنے لگتا ہے۔
اس آیت کی تفسیر کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور سنا رہی ہوں، یہ کچھ لمبا تو ہے، طویل تو ہے، لیکن ہمارے لیے سمجھنا جو ہے ضروری ہے، تاکہ ہم کسی کے بہکاوے میں، کسی پیر کے اور مرید کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اور یہ آپ پڑھ سکتی ہیں عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تیسیر القرآن میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو مسلمانوں کو صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا تھا، لیکن صوفیہ کی اس قسم کی تعلیم مرید اور پیر کو عبد اور معبود کے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے، جس کا کسی نبی کو بھی حق نہیں تھا۔ صوفیہ نے پیری کے فن کو خاص اہمیت دے کر عوام پر اس طرح مسلط کر دیا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک اللہ کے ہاں رسائی پا ہی نہیں سکتا جب تک باقاعدہ کسی سلسلہ طریقت میں داخل نہ ہو، پہلے تصور شیخ کی مشق کرے حتیٰ کہ فنا فی شیخ ہو جائے، یعنی اسے اپنی ذات کے لیے حاضر و ناظر افعال و کردار اور گفتار کو دیکھنے اور سننے والا سمجھنے لگے، تب جا کر یہ منزل ختم ہوتی ہے۔ اور عملاً ہوتا یہ ہے کہ مرید بیچارے تمام عمر فنا فی شیخ کی منزل میں ہی غوطے کھاتے کھاتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے بیگانہ کرنے اور اپنا غلام بنانے کا کارگر اور کامیاب حربہ ہے۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی کا یہ اقتباس اس حقیقت پر پوری طرح روشنی ڈالتا ہے۔ ابھی میں بیان کرتی ہوں مولانا اشرف علی تھانوی کا اقتباس۔ ان صوفیہ کے طریق میں بعض ایسی چیزیں جو نصوص میں وارد نہیں ہیں شرط طریق ہیں، اور شرط بھی اعظم و اہم۔ چنانچہ تصور شیخ باوجود یہ کہ کسی نص میں وارد نہیں اور پھر خطرناک بھی ہے، اور بعض کو اس میں غلو بھی ہو گیا ہے، اور اسی خطرے و غلو کے سبب مولانا شہید اس کو منع فرماتے تھے، مگر باوجود ان باتوں کے اکابر نقش بند یہ اس کو مقصود فرماتے ہیں۔ لہذا انوار العارفین ذکر تصور شیخ میں کنز الہدایہ بحوالہ مکتوبات مجدد صاحب کا ارشاد نقل ہے کہ کہتے ہیں کہ فنا فی شیخ ہونے کے بغیر تنہا ذکر سے اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں ہو سکتی، اگرچہ ذکر بھی رسائی کا ایک سبب ہے، لیکن اس کی غالب شرط پیر سے محبت کا تعلق اور اس میں فنا ہوتا ہے۔ اقتباس بالا سے کچھ نتائج سامنے آتے ہیں، یعنی نمبر 1، تصور شیخ کے عقیدے کا قرآن و سنت میں کہیں سراغ نہیں ملتا۔ تصور شیخ کے عقیدے کا قرآن و سنت میں کہیں سراغ نہیں ملتا۔ نمبر 2، یہ عقیدہ انتہائی خطرناک اور گمراہ کن ہے۔ نمبر 3، ان دونوں باتوں کے باوجود صوفیہ اور خصوصاً نقش بندیوں نے اللہ تعالیٰ تک رسائی کی سب سے بڑی اور اہم شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ مولانا روم اسی فلسفہ تصور ثلاثہ کی اہمیت یوں بیان کرتے ہیں فارسی میں، جس کا میں ترجمہ بتاتی ہوں۔ پیر کامل اللہ کے سائے کی صورت ہوتا ہے، یعنی پیر کو دیکھنا حقیقتاً اللہ ہی کو دیکھنا ہے۔ جس نے پیر اور اللہ کی ذات کو ایک نہ دیکھا وہ ہرگز مرید نہیں ہے۔ اسی عقیدے کا یہ اثر ہے کہ معین الدین اجمیری نے فرمایا کہ اگر روز قیامت اللہ تعالیٰ کا جمال میرے پیر کی صورت میں ہوگا تو میں اللہ کو دیکھوں گا، ورنہ اس کی طرف منہ بھی نہیں کروں گا۔ دیکھیے ریاض السالکین 200 صفحہ نمبر 231 میں۔ اور بابا فرید گنج شکر نے فرمایا اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے پیر کی صورت کے سوا کسی دوسری صورت میں اپنا جمال یا با کمال دکھائے گا تو میں اس کی طرف آنکھ بھی نہیں کھولوں گا، میں اس کی طرف اپنی آنکھ بھی نہیں کھولوں گا۔ دیکھیے اقتباس الانوار میں صفحہ نمبر 290۔ اور شیخ محمد صادق نے فرمایا اللہ کا دیدار بھی اگر پیر دستگیر کی صورت میں ہوا تو دیکھوں گا، ورنہ اسے بالکل نہیں چاہوں گا۔ دیکھیے ریاض السالکین میں 231۔ دیکھا آپ نے تصور شیخ کا یہ فارمولہ
کیسا شاندار نتائج پیدا کر کے مرید کو بس شیخ ہی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ عقیدہ جہاں ایک طرف پیر کو خدائی تقدس عطا فرماتا ہے تو دوسری طرف مرید کو اندھی عقیدت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس عقیدے کو مرید کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے، جمانے کے لیے جس طرح کے افسانے تراشے جاتے ہیں، ان کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس کے راوی امام اہل سنت احمد رضا خان مجدد مایہ حاضر ہیں اور غالباً حدیقہ ندیہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدی جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے، سمندر پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی طرح چلنا شروع کر دیا، سمندر کے اوپر زمین کی طرح چلنا شروع کر دیا۔ بعد میں ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، دریا پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہیں تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا میں کیسے آؤں؟ فرمایا جنید یا جنید یا جنید کہتا ہوا چلا آ، چلتا رہے اور کہتا رہے یا جنید یا جنید۔ اس نے یہی کیا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں یا جنید کہتے رہو، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ اس نے یا اللہ کہنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ڈوبنے لگا، غوطہ کھایا تو پکارا یا حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہا یا میں چلا، آواز دی کہ یا حضرت یا جنید میں چلا یعنی میں ڈوبنے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہی جو پہلے کہہ رہا تھا یا جنید یا جنید۔ جب اس نے کہا تو دریا سے پار ہو گیا، یعنی جب اس نے کہا تو وہ اوپر اٹھ گیا اور دریا پار کر لیا۔ عرض کیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات تھی، آپ اللہ کہیں تو پار ہو جائیں اور میں اللہ کہوں تو غوطہ کھانے لگوں، ڈوبنے لگوں۔ فرمایا اے نادان، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک رسائی کی حوث ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ملفوظات مجدد مایہ حاضر اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی۔ اب دیکھیے اس واقعے کے محض ایک افسانہ ہونے کی نقلی دلیل تو یہ ہے کہ آپ اسے غالباً حدیقہ ندیہ کے حوالے سے پیش فرما رہے ہیں، یعنی محض عقائد کا سہارا لے کر ان تمام اصول اسناد کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا جو علماء اسلام کی نظر میں علم و حکمت کی روح سمجھے جاتے رہے ہیں۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج تمام مشائخ اور پیران گرام مل کر بھی ایسا کرشمہ دکھا دیں، ان میں سے کوئی ایک دریا پر زمین کی طرف چل کر دکھا دے، ایک دریا پر زمین کی طرح چل کر دکھا دے اور اس کا مرید اللہ کہنے سے غوطہ کھانے لگے، تو میں اور میرا کنبہ سب اس کے مرید ہو جائیں گے۔ اور اس افسانہ تراش نے کمال یہ کر کے دکھایا کہ اس واقعے سے قرآن کی بے شمار آیات کا رد پیش فرما دیا ہے۔ ہم ہر نماز میں اور اس کی ہر رکعت میں ایاک نستعین پڑھتے ہیں، یعنی صرف تجھ اکیلے سے استعانت چاہتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اللہ کو نظر انداز کر کے پیر سے استعانت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، لیکن یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارنے سے سخت نقصان ہوتا ہے، اس کے بجائے اپنے پیر کو بلائے جائے تو بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لیکن یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ قریب پیر ہے، اللہ تو بہت دور ہے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ تک رسائی چاہتے ہو تو اپنے پیر کا ذکر کرتے رہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ جو قصہ سنایا گیا ہے اس کے بعد میں اس قصے کا اس افسانہ تراش سنانے کے بعد یہ کمال دکھایا ہے اور اس واقعے سے قرآن کی بے شمار آیات کا رد بھی پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس واقعے نے شرک کی بہت سی راہیں کھول دی ہیں اور ندا لغیر اللہ، استمداد، توسل، استعانت اور تصور شیخ جیسے اہم مسائل کو انتہائی ضروری قرار دے دیا ہے۔ وہاں افسانہ تراش کا کمال یہ ہے کہ ایسا لاجواب افسانہ گھڑا کہ مرید بیچارے کو تسلیم کرنا پڑا کہ میرا اللہ کو پکارنا واقعی ایک شیطانی وسوسہ تھا، نعوذ باللہ۔ اب غالباً
آپ سمجھ چکے ہوں گے، اب غالباً آپ سب سننے والے سمجھ چکے ہوں گے کہ مشرکین مکہ جب سمندر میں گھر جاتے تھے اور موت سامنے کھڑی نظر آنے لگتی تھی تو اس وقت صرف اکیلے اللہ کو کیوں پکارنے لگتے تھے، اور ہمارے دور کے مشرک مسلمان اس وقت بھی اپنے پیر کو کیوں پکارتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو توحید کی سمجھ دے اور شرک سے بچائے۔